السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وقال تعالی والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، چاند کے اعتبار سے آج ذی الحج کی 2 تاریخ ہے۔ اسلام میں ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، اس مہینے کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں، دونوں کے دونوں، رات بھی اور دن بھی، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور احادیث میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور پر ان کے اعمال کی اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی مستقل فضیلت ارشاد فرمائی، تاکہ امت ان دنوں کی برکت سے محروم نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت پر شفقت کس کو ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مواقع اور ان تمام اوقات کی نشاندہی فرما دی جس میں ایک امتی عمل کرنے کے نتیجے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ کی جو خصوصی عنایتیں اور خصوصی برکات اور خصوصی فضیلتیں ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، ان دنوں کے ان فضیلتوں کو وہ پا لیتا۔ اس لیے آج کی اس نشست کے لیے وہ تمام باتیں اس وقت میں پیش کی جائیں گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ہدایات دی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے سورہ فجر کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ سورہ فجر جی صاحب کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی 5 چیزوں کی۔ کتنی چیزوں کی؟ 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور یہ مضمون کئی مرتبہ آپ کے سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی خود سے قسم کھا کے اپنے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم جن چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھو۔ پہلی جس کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے، قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جی صاحب جو ہے کان فجری کان مشہودا، کہ فجر کا وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ فجر کا وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2 اوقات ایسے ہیں جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل کی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک وقت ہے فجر کا، کہ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ دن بھر کے فرشتے جو دنیا میں کاموں پر مامور کر دیے جاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دنیا میں اترتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو فجر کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں یہ کب تک رہتے ہیں؟ غروب آفتاب، سورج ڈوبنے تک ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور پھر عصر کے بعد جو وقت ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کے فرشتے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 2 وقت ہیں۔ یہ فجر کا وقت اتنا مبارک ہے، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ فجر کے وقت کی قسم جس وقت میں فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرما وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام نے لکھا یہ 10 راتوں سے اسی ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ چاند دکھنے سے لے کر عید تک کی جو راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ مقدس راتیں ہیں۔ اللہ اس کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ یہ راتیں کیسی بابرکت ہے۔ تو ان دنوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کا بھی کام بتایا، دن کا بھی کام بتایا۔ راتوں کا بھی کام بتایا اور دن کا بھی کام بتایا۔ رات کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابتدائی 10 راتیں، مکمل 10 راتیں، ابتدائی 10 راتیں ایسی فضیلت کی ہیں، ان 10 میں سے ہر رات اپنے ثواب کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے کہ شب قدر ہوتی ہے۔ رمضان میں جو ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس رات میں عبادت کرنا جیسے ثواب کا باعث ہے، ویسے ان 10 راتوں کے اندر جو بھی عبادت کرے گا، تلاوت کی شکل میں، نمازوں کی ادائیگی کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، صدقہ اور خیرات کی شکل میں، حسن سلوک اور نیکی کی شکل میں جو بھی کام کرے گا عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کہ شب قدر میں ثواب ملتا۔ اس سے راتوں میں کیا جانے والا کام معلوم ہوا کہ یہ راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں۔ ان راتوں کو غفلت میں نہیں گزارنا جیسے عام دنوں میں گزارتے ہیں، کیونکہ آخرت کی فکر رکھنے والا اپنے وقت کو سوچ سوچ کر خرچ کرتا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جس کے دل کے اندر جذبہ ہو اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا جس کو جو ہے احساس جاگا ہوا ہو، وہ اوقات کی قدر کرتا ہے، اوقات کو گنواتا نہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راتیں تو اللہ نے ایسی مبارک بنا دی، ان میں سے ہر رات میں عبادت گویا کہ شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ پھر دن میں، دن کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے پہلی تاریخ سے لے کر، ایک تاریخ سے لے کر جی صاحب 9 تاریخ تک، 10واں دن الگ ہے، 9 تاریخ تک فرما کہ دن میں روزہ رکھنا، دن میں روزہ رکھنا ثواب کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ، ان دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مبارک برکت والے دن ہیں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب میں بڑھوتری رکھی، اضافہ فرما دیا اور فرما کہ 1 سال کے گناہ تمہارے معاف ہوں گے جبکہ تم ان 9 دنوں کے اندر سے ایک دن بھی تم روزہ رکھو۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کی الگ سے فضیلت ارشاد فرمائی۔ 9 تاریخ کا روزہ جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، ذی الحج کی 9 تاریخ، ذی الحج کی 9 تاریخ، آج کے حساب سے آج 2 تاریخ ہے، آئندہ جمعہ کا دن 9 تاریخ پڑے گی، اس کو عرفہ کا دن بولتے ہیں۔ اب ہماری معلومات کا تو حال یہ ہے کہ اس کو ہم نے عرفہ کا دن عید کا دن بنایا۔ عید بھی کوسی، کم سے کم زندوں کی عید کی بات ہوتی تو بھی کچھ مسئلہ تھا، اس کو مردوں کی عید بنا دیا۔ کرنا زندوں کو ہے، حضور نے کام کرنا زندوں کو فرمایا کہ تم اس دن یہ عمل کرو، تو کرنے کا جو تھا وہ لپٹ کے رکھ دیا۔ مول صاحبہ کو معلوم ہے کر لیتے وہ لوگ، جن کو معلوم ہے انہوں کر لینا۔ پھر یہ لوگ کیا کرتی گئے تو گھر میں گھر والی جیسا بولے ویسا کرتے۔ گھر والی کیا بول رہی؟ یہ مردیاں کی عید ہے، اس واسطے شادیاں ہوا سو جو جتنے بھی جوڑے ہیں سسرال سے بلا کو اماں گھر میں رکھنا، بلا کے لا رہے سب لوگ۔ مردیاں کی عید کو جورو مرد ایک جگہ نہیں رہنا کہتے، سسرال میں بچی نہیں رہنا، بلا کو لا لیتے ہیں۔ بیوی اگر شوہر کے گھر میں نہ رہی تو کس کے گھر میں رہے گی؟ کیا بھائی عقل سے سوچو، بیوی اگر شوہر کے پاس نہ رہی تو کس کے پاس رہے گی؟ ایک ہی تو مرد ایسا ہے کہ جس سے جی صاحب جو ہے عورت کو ساتھ میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اجنبی مردوں سے تو اس کا پردہ ہے، غیر مردوں سے تو اس کے لیے یہ سب حجاب میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ جس سے بچنے کا حکم ہے اس کے سامنے نکال رہی، جس کے سامنے نکالو بولے تو اس سے پردہ کراتے ہیں۔ مرد سے پردہ نہیں ہے بولے مرد بیوی دونوں چہرے نہیں دیکھ لینا، اما گھر کو بلا کے لا لیتے ہیں۔ خلیرے بھایا کے سامنے، مومیرے بھایا کے سامنے، پھوپیرے بھایا کے سامنے، تائرے بھایا کے سامنے پردہ ہے، نہیں نکلنا کہ تو وہاں پورا اوپن ہے۔ بچپنے سے پھر سو بچی ہے، کیا ہونے کا ہے؟ شریعت بول رہی ایک، کھوپڑی بول رہی ایک، اور کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ دیکھو سرکار کا نام لے رہے ہیں، سرکار کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور پھر تماشا کیا کرے بولے تو اس کو مردیاں کی عید بنا کو یہ سب جتنے مر گئے سب کے نام کے اوپر اود ڈالنا شروع کرے۔ اللہ کے بندو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کرنے کا بتا دیا امانت سمجھ کر۔ قیامت تک کے آنے والے تمام امتیوں کو آپ نے کامل رہبری فرمائی، کوئی مسئلہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا۔
ہر وقت جو کام کرنا ہے وہ کام خود کیا بھی اور امت کو جی صاحب حکم دیا کہ تم یہ کام کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 تاریخ کا روزہ، 1 سے لے کے 8 تک کے تو پورے روزوں کی فضیلت معلوم ہو گئی، ایک روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ کفارہ بنے گا۔ اور 9 تاریخ کے روزے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 9 تاریخ کا جو آدمی روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ 8 تاریخ تک کے تعلق سے کیا فرمایا؟ 1 سال۔ اور 9 تاریخ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ 2 سال، ایک گزرا ہوا ایک اگلا۔ سرکار نے تو کرنے کا یہ کام بتلایا، اب یہ کام کتنا ہو رہا سب کو معلوم ہے، اور جو کام نہیں بتلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام گھروں میں کتنا وہ بھی معلوم ہے۔ اور ہماری نجات سرکار کی شفاعت و سفارش آپ کی اتباع میں ہے۔ نجات اگر ممکن ہے سرکار کی اتباع میں ہے، اور جو سرکار کی مخالفت کرے گا، نبی کے ہدایات کو ٹھکرا دے گا اور آپ کی جب بتلائی ہدایات کو قبول نہیں کرتا، وہ رسم کا پابند ہے، وہ عورتوں کے جیسا رواج کا پابند ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے نبی کی اتباع کو جو چھوڑے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس کے کام کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نتیجے میں آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ اور کون آدمی اپنا گھاٹا برداشت کرتا، پسند کرتا کہ گھاٹا ہو؟ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں دوسروں کا طریقہ اختیار کرو گے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اس وقت میں پہلی بات جو ہے ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دن اور راتیں چل رہی ہیں یہ بڑے مبارک دن اور بڑے مبارک راتیں ہیں، ان کی قدر کرنا، جیسا آپ جو ہے روزوں کا اہتمام کرنا اور راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنا، کم سے کم نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ پہلی ہدایات تو ان جو ہے دنوں کے تعلق سے حدیث سے یہ ملتی ہے۔ دوسری ہدایت ان دنوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ، ابھی آگے ہم بتائیں گے قربانی کن پر واجب ہے، کن کن لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا، کیوں کرنا، یہ آگے ہم بتائیں گے۔ تو جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ وہ لوگ چاند کے دکھنے کے بعد سے لے کر اپنا جانور ذبح ہونے تک، چاہے 10 کو پہلے دن ذبح کریں یا دوسرے دن ذبح کریں یا تیسرے دن ذبح کریں، جانور ذبح ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ اور یہ مستحب ہے، فرض نہیں، مستحب ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بال اور ناخن کاٹنے کی جو آخری حد ہے اس سے آگے بڑھ گیا، بالا ناخن کاٹنے کی آخری حد کیا ہے؟ غنیمت یاد ہے، 40 دن سے زیادہ جسم کے زائد بال نہیں رکھنا۔ افضل یہ ہے کہ ہر ہفتہ نہا دھو کر ناخن اور جسم کے جو زائد بال ہیں، بغل کے بال، جیسا جو ہے زیر ناف، یہ جو بال ہیں اس کو صاف کرنا، یہ صفائی ستھرائی کا حکم ہے۔ یہ فرمایا کہ جی صاحب اگر کسی کے 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ آدمی بال اور ناخن نکال سکتا، گناہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی شباہت حاجیوں کے ساتھ ہم بھی پیدا کر لیں جو اللہ کے گھر کو مہمان بن کے گئے ہیں۔
ان کے ساتھ تھوڑی سی شباہت پیدا کر لے، تاکہ جو رحمتیں، جو برکتیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بلا کر ان مہمانوں کو عطا کر رہا ہے، ان کی نقل کرنے والوں کو جیسا اس برکتوں میں سے تھوڑا بھی حصہ مل گیا، جیسا ہمارا بیڑا پار۔ اس لیے دوسری بات، دوسرا حکم اور دوسری ہدایت ان دنوں میں کرنے کی یہ ہے کہ فرمایا کہ جو ہے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جس کی طرف توجہ کریں کہ اپنے ناخن اور بال جانور ذبح ہونے تک نہ نکالیں۔ جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد بال اور ناخن نکالیں۔ تیسری بات، تیسری ہدایت ان دنوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 تاریخ بولے تو اب اس سال سے کون سا دن آ رہا؟ جمعے کی فجر کی نماز سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار، جمعہ کو کیا تاریخ رہے گی؟ 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل، یہ 5 دن یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں یہ؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ جی صاحب تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ یہ تیسرا کام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ 5 دن 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 9 کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، تو 24 نمازاں ہوتے ہیں مول صاحب۔ کتنے نمازاں ہوتے ہیں؟ 5، 10، 15، 20، یہ سب یہ عصر تک ہی چاہیے۔ فجر، ظہر، عصر 23 ہو گئے۔ ایک عید کی نماز، عید کی نماز بھی ہے نا، عید کی نماز کے بعد بھی ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا ہے۔ تو نہ بولیں گے صاحب کو حساب بھی نہیں آ رہا، بولو 24 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ یہ 5 دن کے 23 نمازاں، عید کی ایک نماز، کتنے ہو گئے؟ 24 نمازاں۔ یہ ہر نماز کے بعد سفر میں ہو تب بھی پڑھنا، حضر میں ہو تب بھی پڑھنا، جماعت سے ہو تب بھی پڑھنا، اکیلے پڑھے تب بھی پڑھنا، قضا پڑھ رہے تب بھی پڑھنا، ادا پڑھ رہے تب بھی پڑھنا، رکعتاں چھوٹ گئے تو بھی رکعتاں مکمل کرنے کے بعد پڑھنا۔ اب رکعتاں چھوٹ گئے تو کب پڑھیں گا؟ یاد ہے تو پڑھیں گا نا، یاد کہاں ہے؟ آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ مؤذن صاحب اللہ اکبر وہ تو اللہ، انہوں نے کہا تو کھانسنے رکے تو سب رک جانا چاہیے۔ ان کو رکھی تنخواہ دیکھو اس واسطے، ہما کو نہیں آتا بول کو تم پڑھنا، ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک سطر دعا یاد نہیں کر سکتے یارو، اتنی بڑی جنت کے جی صاحب طلبگار بن کے بیٹھے، اللہ میاں جنت ملنا، سرکار کی شفاعت ملنا، سرکار بولے سو ایک دعا یاد نہیں ہو سکتی؟ اور اتنی مختصر دعا ہے، 3 سانس میں پڑھی جانے والی دعا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک سطر کی دعا، سب تکبیر ہے۔ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا؟ لا الہ الا اللہ کس کو نہیں معلوم ہے جی؟ وللہ الحمد کس کو نہیں آتا؟ خالی ایک ترتیب سے اس کو سیٹنگ کر دیا تو دعا ہوگی۔ خالی سیٹنگ یاد رکھنا ہے اس میں کہ کون سے پہلے اللہ اکبر کہاں ہے، لا الہ الا اللہ کہاں ہے، والحمدللہ کہاں ہے، اتنی سیٹنگ یاد رکھ لے تو ہو گیا۔ ترتیب، فکر کریں گے، نیکیوں کی فکر ہوگی، سرکار کے حکم پہ مر مٹنے کا مزاج ہوگا تو پھر اس کے لیے آسان ہے۔ دل ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار کرنا، بلکہ دل میں نہیں ہے تو 1000 بہانے بنا سکتے، اور اگر دل میں فکر ہے تو آدمی سب کچھ کر لے سکتا۔ اس لیے تیسری ہدایت یہ ہے کہ جو ہے جمعہ کی فجر سے اس کا اہتمام کرنا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اب مرداں تو مسجد میں آ کے جو مسجد میں آتی وہ لوگ تو پڑھ لیتے، عورتوں کو کیسا مسئلہ؟ پھر یہاں سے جا کو وہاں بتائیں گے، نماز کو بھیجتی بیچاری، جاؤ بھائی تکبیروں کے نمازاں ہے، چھوٹے تو بڑا مسئلہ ہوتا۔
ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں کہیں لپٹ کے رکھ دیتے ہیں، گھر والی کہیں جی پنچایت وہ سونے دیتی نہیں، سر سب کو بھیجا پوجا کھا جاتی۔ جیسے اپنے کو خبر کی فکر کرنا ہے ویسے اس کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اس کو نیکی کا راستہ بتانا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہم نے کپڑے لتے کی فکر اس سے کروائی، کھانے جیسا پکانے کی فکر اس سے کروائی، لیکن اس کی آخرت کی فکر نہیں کرے، اس کو وہ راستہ نہیں بتلایا جس راستے سے وہ بھی اللہ کی جیسا مقرب بندی بن سکتی ہے، سرکار کی شفاعت کی حقدار بن سکتی ہے، نیکیوں کا ذخیرہ اس کو بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم گھر کی عورتوں کو بھی یہ تکبیر یاد کروا دیں، خود بھی یاد کر لیں، گھر کی عورتوں کو بھی۔ جمعہ بھی اور 8 دن ہے نا، جمعہ تک یاد کرے تو اپن یاد کر لیے تو گھر والوں کو بھی یاد کرا سکتے۔ اور گھر کی عورتوں کو یہ بتا دیں کہ کاغذ پہ لکھ کے جہاں نماز پڑھنے کی جگہ رہتی وہاں چپکا لو اور اچھا رہتا، کیونکہ یہاں تو مؤذن صاحب بولتے ہیں کیسا بھی، امام صاحب نے تو مؤذن صاحب نے تو مقتدیاں کوئی تو بھی ایک بولتے ہیں یاد رہتا، وہاں بیچارے اکیلے نماز پڑھتے گھر کے اندر تو کبھی بھول جاتے۔ اس لیے جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے رکھی کا، وہ تو غیروں کے لیے ہے، دیونی ارہ بول کو رکھ لی وہ لوگاں، ہم لوگاں کن کہاں ہے؟ جبکہ ہمارے کن ہدایت ہے کہ گھر میں عورتیں ایک جگہ نماز کے واسطے مختص کر لیں تو ان کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا مرد مسجد میں آنے پہ ثواب ملتا۔ کریں کا بول کو وہاں اگر کاغذ چپکا لیں تکبیر کا کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے دے تو ان کو بھی یاد رہے گا۔ اور کسی وجہ سے اگر تکبیر نماز جماعت سے نہیں پڑھے، قضا کر رہے ہیں تو قضا کے وقت میں بھی جہاں قضا کریں گے تکبیر کی بھی قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 باتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات دن کے روزوں کا اہتمام اور رات میں عبادت کا اہتمام، یاد رہے گی بات؟ ہاں، اللہ کرے کہ سب کو ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی توفیق اپنی تڑپ کو ملتی، ادھر سے تڑپ ہونا پہلے، پھر توفیق کا دروازہ اللہ کھولتا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ بھی توفیق دیے خود کریں گے، اماں پلائے تو پیتا ہو نہیں تو نہیں، بول کو بچہ بیٹھتا نہیں روتا، بھوک لگے تو کیا جی روتا نہیں روتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ میں توفیق دیں دے مول صاحب یہ خود سوپ کرتا ہوں، ارادہ دل میں کیا ہے سمجھتے ہیں، میرے دل کو چیر کو تمہیں نہیں دیکھے بہت ہے کرنا بول کو سمجھ گیا، توفیق ہوں دے۔ توفیق تڑپ پہ ملتی، اندر سے فکر ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، توفیق ملتی ہے۔ اس لیے تڑپ ادھر سے ہو، اللہ سے مانگا اللہ نیک اعمال کی توفیق دے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیکیوں کو قبول فرما، راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو پہلا کام سمجھ میں آ گیا، دن میں روزوں کا اہتمام، اور خصوصیت کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ، یہ روزہ جمعہ کا جو آ رہا ہے اس کا اہتمام، اور راتوں میں جیسا عبادت کا اہتمام، کم سے کم مغرب کی نماز، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لے یہ بھی نیکی عبادت میں شمار ہوگا نہیں ہوگا۔ کم سے کم ان دنوں میں مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازوں کا اہتمام ہو جائے جماعت کے ساتھ۔ رمضان میں وہ افطاری کی چکر میں آ کے پڑھ لے رہے تھے، مسجدہ بھر جا رہے تھے، اب افطاری کی چکر نہیں ہے بلکہ مسجدہ خالی ہے، اب بھی افطاری لگاؤ پھر دیکھو اوپر نیچے اور باہر پورا پھر شروع ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ افطاری کے بہانے گھس رہے تھے، اب افطاری ہے کہاں کہ گھسنے کے واسطے۔ نیکی اصل ہے ایمان والے کے پاس، سرکار کی ہدایت پہ عمل اصل ہے ایمان والے کے پاس، سرکار کا غلام سرکار کی ہدایت پہ جان دے دینا۔ تو یہ پہلا کام دن میں روزہ اور رات میں عبادت، اور دوسرا کام جن لوگوں کے لیے قربانی کا ارادہ ہے تو وہ لوگ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے احتیاط کریں، دوسرا۔ اور تیسرا تشریق، تکبیرات تشریق کا اہتمام جمعہ کی جیسا فجر سے شروع ہو اور پھر جیسا 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا۔ اس کے بعد قربانی کی کیا تاریخ ہے
اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس سلسلے میں میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر یہ صاحب جو ہے 99 اور 100 یہ 2 آیتوں کی تشریح کی تھی۔ اس وقت میں نے خطبے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 101 102 2 آیتیں پڑھی، اور گزشتہ مضمون یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 90 سال کے بعد جی صاحب نکاح ہوا اور پھر اس کے بعد میں صاحب اولاد ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیوی اور بچے دونوں کو لے جا کر جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں چھوڑنے کا حکم دیا تھا، ماں اور بیٹے کو لے جا کر چھوڑ دیا۔ گزشتہ جمعہ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم کی یہ آیت نمبر 101 بتا رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کے ہوئے۔ کتنے سال کی عمر کے؟ 13 سال۔ عمر اس موقع پر 13 سال کی تھی، بھاگنے دوڑنے کے جیسا باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے۔ 13 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور قربانی مانگی۔ وطن چھوڑے اللہ کی محبت میں، خاندان گھر والوں کو چھوڑا خدا کی محبت میں، بیوی بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا خدا کی محبت میں۔ حکم آ گیا، ہم تو حکم کے بندے ہیں، نفس کے بندے نہیں ہیں، ہم تو کس کے بندے ہیں؟ حکم کے بندے۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن تک خواب دیکھا۔ انی ارا فی المنام، منام بولتے ہیں خواب، نیند کی حالت میں کوئی چیز دیکھنے کو۔ 7 تاریخ کو خواب دیکھا، 8 تاریخ کو خواب دیکھا، 9 تاریخ کو خواب دیکھا، تینوں دن آپ نے خواب دیکھا۔ اور نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، کیا دیکھا خواب میں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتلایا کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پر کیا چلا رہے ہو؟ چھری چلا رہے ہو۔ یہ منظر بتا۔ پہلے دن 7 تاریخ کو دیکھا تو جی صاحب جو ہے کچھ تردد ہوا کہ بھائی خواب ایسا کیوں آیا، اس کی کیا تعبیر ہے، کیونکہ بسا اوقات خواب کا منظر ہوتا ایک، اس کی تعبیر ہوتی دوسری۔ منظر ایک ہوتا اور تعبیر ہوتی اس کی دوسری۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کی تعبیر کے امام گزرے ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آ کے اپنا خواب بیان کیے، کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، یہ صاحب یہ لوگ سب لوگ آ گئے۔ گھر میں بڑے لوگوں کا آنا خوش نصیبی کی پہچان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مہینوں سے ٹائم لیے تو ملنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہمارے گھر کو کب آنا وہ لوگا، اور وہ بھی بادشاہ، وزیر، بڑے بڑے عہدیدار۔ تو انہوں سمجھ رہے ہیں میرے گھر میں کچھ یہ صاحب برکت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ آ کے حضرت علامہ ابن سیرین کے سامنے پیش کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، عہدیدار آئے۔ حضرت نے فرمایا فوراً جا گھر خالی کر، گھر گرنے والا۔ یہ سمجھ رہے تھے دھن دولت یہ صاحب ملنے والی ہے، اور تعبیر کیا ہو رہی ہے؟ تعبیر گھر گرنا، نقصان ہونے والا ہے۔ انہوں سمجھ رہے ہیں فائدہ، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ نقصان۔ منظر ایک ہوتا، تعبیر الگ ہوتی۔ وہ اللہ کا بندہ گیا، سامان بیوی بچوں کو ابھی ہٹا ہی رہا تھا کہ گھر کی چھت دھن کے ساتھ بڑھ گئی۔
شاگردوں نے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تعبیر تو ہاتھوں ہاتھ دیکھنے کو ملی، لیکن آپ نے یہ تعبیر اخذ کیسا کی؟ کوئی اشارہ تو ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا۔ کیا جواب دیا صاحب؟ علم اس کا نام ہے، علم اس کا نام ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب یہ مجھے خواب سنا رہا تھا، قرآن کی وہ آیت میرے ذہن میں آئی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ اللہ نے اس کے اندر فرمایا کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو جس ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا ذہن اس آیت کے مضمون کی طرف گیا، میں نے فوراً یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس کے خواب کے بعد میں نے تعبیر دی، پھر وہ تعبیر ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے دیکھا۔ تو میں بتا رہا تھا کبھی منظر ایک ہوتا ہے، تعبیر دوسری ہوتی ہے۔ دوسرے دن 8 ذی الحج کو پھر وہی خواب دیکھا۔ یہ معاملہ اگر ایک کا ہوتا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کر گزرتے، اور یہاں معاملہ 2 آدمیوں کا ہے۔ میں تیار ہوں تو میرے ساتھ بیٹا بھی تیار ہونا ہے نا؟ نہیں، بعض معاملے دونوں سے مکمل ہوتے۔ اور ایک صاحب کو پوچھے کیا میاں شادی نہیں کر لے رہے کیا؟ ارے کیسا نہیں کر لے رہا ہوں، کلکٹر کی بیٹی سے کر لے رہا ہوں۔ بولے کیسا؟ تو میں تو راضی ہوگا، انہوں راضی ہونا باقی ہے، تیرے اکیلے راضی ہونے سے کیا ہونے والا ہے؟ معاملے میں جب دونوں راضی ہو تو مسئلہ وجود میں آتا۔ یہاں اکیلے باپ کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا مسئلہ تھا۔ بیٹے کا تعاون ہو، باپ ہو تو پھر عمل مکمل ہو۔ تیسرا دن ہو کر 9 تاریخ کی رات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں 2 دن جو منظر دیکھا تھا بالکل اللہ نے وہی منظر بتایا۔ سمجھ گئے کہ یہ اذن الہی ہے، اب اس کی ادائیگی میں بالکل تاخیر مناسب نہیں ہے۔ بیٹے سے خواب کا ذکر کیا، عربی سمجھتے تھوڑی بہت تو مزہ آ جاتا۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے کیا انداز رکھا صاحب۔ بیٹے کو کیا بول رہے ہیں؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں خواب دیکھا، تیرے کو ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے؟ میں خواب میں کیا دیکھا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس مضمون میں کہا تو بھی یہ ہے کیا اللہ حکم دیا تیرے کو ذبح کرو بول کو؟ اللہ حکم دیا، یہ مضمون ہے کیا؟ قرآن اللہ کے کلام کو سمجھو، قرآن کیسے پیرائے میں ذکر کر رہا۔ خالی خواب کا اتنا مضمون ذکر کیا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں بولے یہ میرا دل کا ارادہ ہے، یہ بھی نہیں بولے اللہ کا حکم ہے، یہ بھی کچھ نہیں بول رہی۔ یہ بول رہے کہ بیٹا میں خواب دیکھا، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جواب کیا ہے دیکھو صاحب، بیٹا کیا بول رہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، تم وہ کام کرو جس کا تم کو حکم دیا گیا۔ حالانکہ خواب کے ذکر میں حکم ہے کیا؟ اللہ کا حکم کا نہیں بولے، مگر بیٹا اپنی طرف سے خود بول رہا ہے۔ جانتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے، اور نبی کو جو خواب میں بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، میں ان نافرمان بچوں میں نہیں ہوں جو باپ کی ایک خواہش ہے بیٹا دوسرے رخ پہ چلا جائے، یہ تو نافرمان اولاد کی شان ہے۔ فرما برداری یہ ہے، باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ تو اطاعت و شعار ہے۔ آگے کیا جواب دیا سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا بول رہے ہیں؟ بولو نا بابا، قرآن کی ایک ایک حرف پڑھو نیکی ملے گی۔
ہم تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کم سے کم ایک آدھ آیت وہ بھی دہرانے گھبرا رہے کیا ہوتا کہ کیا نہیں کہ بول ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جی آپ مجھے کس میں پائیں گے؟ سب. اگر اللہ چاہے، میرا بس کا نہیں ہے، اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ چاہے تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. مصیبتوں پر، سختیوں پر، ایسے موقعوں کے اوپر دل کھٹ کرنا یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے. اللہ جب تک توفیق نہ دے، اس کی جیسا اس کا فضل شامل حال نہ ہو، میں اپنے بس میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسان کے بس میں ہے کیا؟ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، خدا کا منشا نہ ہو، ہم اپنے بلبوتے پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ چاہے گا ہم کام کریں گے. ایمان والوں کو سبق دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو چاہیے اعتماد اللہ کی ذات پہ رکھے. اپنی طاقت پہ بھروسہ مت کرو، اپنی محنت پہ بھروسہ مت کرو، اپنے تجربے پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. آپ کے میرے یہ سب طاقت کے بلبوتے پہ دنیا میں کوئی کام وجود میں نہیں ہوتا. اللہ کی توفیق ہوگی آدمی کر گزر سکتا. انشاءاللہ کیا کہا؟ انشاءاللہ. اور پھر آگے کیا جملہ ہے صاحب؟ صبر کرنے والا ہوں گا نہیں بولے، والا نہیں بولے، والوں میں سے رہوں گا. انہیں میں اکیلا صبر نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکایا، ان لوگوں نے بھی یہ سب موقع آیا تو صبر کیا، میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں. اپنی شان، اپنی بڑائی یہ نہیں بتائی، سب کچھ کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اللہ کی طرف منسوب کر دیا. ایمان والے کی شان یہ ہے جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. ہم نے نماز پڑھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے قربانی دی ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نے صدقہ کیا ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نے روزے رکھے ہمارا کمال نہیں ہے، غریب کو دیا ہمارا کمال نہیں ہے. اللہ توفیق دیا، ہم سے کروایا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی عنایت ہے. ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ منت منے کہ صدق خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتا میں نماز پڑھ رہا ہوں. آج بولتے ہیں نا ذرا نماز کا اہتمام، ہاؤ جی نماز نہیں پڑھتا ہوں کیا نہیں مانوں، فجر میں دکھا تھا نا. احسان کر رہا ہے نماز پڑھ کے. بادشاہ کی خدمت کر کے اکڑ مت، میں خدمت کر رہا ہوں بادشاہ کی. ارے تیرا احسان نہیں ہے، بادشاہ کا احسان ہے تجھ جیسے نالائق کو خدمت کرنے کے لیے رکھا. میرے بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو بیٹا بھی راضی ہو گیا اور باپ کو تو اللہ کا حکم ملا، تیاری کر کے چلے خدا کے حکم کے سامنے. گزشتہ بتایا میں نے جو اسباب محبت ہیں حضرت اسماعیل میں سب کے سب جمع ہیں. ایک تو بڑھاپے کی اولاد، محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں، عمر کی کون سی حد ہے؟ 90 کے قریب پہنچ گئے ہیں، یہ عمر میں اولاد ہو گئی، کتنی محبت ہوتی. پھر دوسرے بیٹا بیٹی رہی بھی تو پرائی مال بول کے آدھا ادھر آدھا ادھر رہتا تھا. کیا جی بیٹی ہو لڈو باٹی گھب تو بھی ایک بار تھی مول صاحب، وہ ابھی سے لے کو جاتی انہیں. بیٹا ہوا تو 100 کلو کے لڈوਆਂ بانٹنا، خوشیاں منانا، سب کرنا. بیٹی بیٹا محبت کا دوسرا سبب بھی. تیسرے اکلوتا ہے، یہ اکیلے بیٹے ہیں، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ایک رہا تو کتنی محبت ہوتی ہے. تو اسماعیل میں تینوں چیزیں شامل ہیں، بڑھاپے کی اولاد ہے، بیٹا ہے، تیسرے اکلوتے ہیں، محبت کے پوری چیزیں جمع ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ لے جاؤ ذبح کرو. دل کے اوپر کیا آرے چلے ہوں گے. کیسی قربانی اللہ نے مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے ہیں. مفسرین نے لکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے
شیطان اتنا کھل بلا اور اتنا بے چین ہو گیا اور ایسے سٹ پٹا گیا کہ اب تک تو ابراہیم نے وہ کام کیے جو اکیلے اکیلے کر رہے تھے، گھر کو اکیلے چھوڑا، ماں باپ کو اکیلے چھوڑا، جی آگ میں خود اکیلے کود گئے، یہ سب تو اکیلے اکیلے کر رہے تھے، اب تو گھر کے افراد بھی ان کا ساتھ دینے لگے، بڑا بے چین ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا شیطان اور جا کے ان سے کہا پتا بھی ہے شوہر نامدار کہاں لے کے گئے بیٹے کو؟ ذبح کرنے لے گئے، ذبح کرنے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ بھئی شوہر ہمارے نبی ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، رسول ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی کام نہیں کر سکتے اور یہ تو اتنا بڑا اقدام ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا اتنا بڑا اقدام ہے، اللہ کا حکم ہوا ہوگا؟ کہاں؟ ارے اگر اللہ کا حکم ہوتا مجھے بھی معلوم ہوتا میں بھی ساتھ میں چل جاتی، میں بھی ساتھ دے دیتی، نیکی میں معاونہ بن جاتی۔ کیا سمجھا تھا عورت ذات ہے، سر مار لیں گی، چیخیں گی، چلائیں گی، ہائے رے میرا بیٹا ایسا کیسا؟ ہمارے گھر کے عورتیں کرتے تھے، کیا واولے مچاتے ہیں۔ لیکن حضرت حاجرہ نے اعتماد کا وہ ثبوت دیا، شیطان جیسا وہ بھی سٹ پٹا گیا کہ میں تو اس راستے سے ابراہیم کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن حاجرہ تو یہاں صاف بتا دی خدا کا حکم ہے تو میں کیوں آڑے بنوں۔ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو بتایا حضرت حاجرہ نے، بیویوں کا کام شوہروں کے نیکی میں معاون بننا، شوہر نیک کام کر رہا تو خود اس کا ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، نیکی میں آڑ نہیں بننا۔ فرمانبردار بیویوں کی یہ سب شان یہ نہیں ہے کہ وہ شوہروں کو نیکی سے روکیں، آخرت کے کاموں سے روکیں، خدا کے حکم کی رضا اتباع میں روکیں، بلکہ اپنے سے جو مدد ہو سکتی شوہروں کو کرنا۔ ہمارے عورتیں کیا بولتی، کہاں جاتی جی سردی میں سو جاؤ، نماز یہاں بھی پڑھ سکتی ہے، اللہ میاں مسجد میں ہے کیا، گھر میں نہیں ہے، سب جگہ ہے، یہاں بھی مصلی بچھا کے پڑھو۔ جماعت سے پڑھنے جانے دیتی ہے با، کہاں جاتی سردی میں سو جاؤ کہتی ہے، وہی جگہ صبح صبح مارکیٹ کو جا کو کیا تو لانا ہے تو سو بھی گیا تو اٹھاتی بھیجا کھا کو، جاؤ جی مارکیٹ 8 بجے بند ہو جاتی، لے کو آ جاؤ لے کو آ جاؤ۔ ترکاری کی اتنی فکر ہے، نماز کا کتنا اہتمام ہے، دیکھو پیٹ کے واسطے مرد کی نیند کو قربان کرانے تیار، آخرت کے واسطے شوہر کو اٹھا کے اللہ کے گھر کو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھو کتنا فرق ہے، وہ بھی عورت ذات ہے، تم بھی عورت ہو، لیکن دونوں کے ایمان کی سطح میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ نیکی کے کام میں شوہر کا معاون بننا پسند کر رہی ہے اور ہماری عورتیں نہیں کر رہی۔ غلطی ان کی نہیں ہے، ہماری ہے۔ بیچاریوں کیا معلوم، کبھی پڑھائے تو نہ، کبھی سکھائے تو نہ، کبھی بتائے تو نہ، ان کو خالی چولہا بتائے، چکی بتائے، یہ کام کر لیتے رہو تم، نہلانا دھلانا پکانا کھلانا سلانا، یہ کچھ کام ہے تمہارا، لسٹ ہی دے دیا ان کو، ختم، یہ کام، آگے تمہارا کیا بھی نہیں ہے۔ کہہ کے نماز نہ پڑھتی رہی، مرد کو راضی کرنے کا ہے تو اصل یہ ہے جنت پہ جانے کے واسطے، چھوڑ مسلح، یہ سبق سکھائے سو ہے۔ شیطان نے جب دیکھا عورت، سرکار نے فرمایا النساء حبال الشیاطین، عورتیں شیطان کا پھندا ہے، یعنی کسی کو اگر جال میں ڈال کے کھینچنا ہے نا تو مچھیرا کیا کرتا، جالا ڈال کے اس سے، تو مرد کو اگر کیچ کرنا ہے تو کون سا پھندا استعمال کرتا، جس طرح پہلے کہاں گیا انہیں اپنے اصل پھندے کی طرف گیا، فیل ہو گیا۔ جب عورتوں کا ایمان بنتا ہے نا تو پھر مرد بھی ایمان پہ باقی رہتا ہے، اس کا ایمان بھی استقامت کی صفات کے ساتھ باقی رہتا۔ اور عورتوں کا ایمان نہیں بنانا، تم کتابی مسجد میں ایمان بنانے کو جاؤ، چوکٹ میں جاتے اس کی ماننا پڑتا، تمہارا کیا بھی نہیں چلتا، تمہارے کیا مانو جی، عورتوں کے بات نہ جاؤ، جو بولے ایسا سنو گے تو کچھ کر رہا ہوں اللہ کا بندہ۔ شیطان پہنچا دوسرے نمبر پر، یہاں سے تو فیل ہو گیا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹے تھے، جس اب بیٹے کے پاس پہنچا،
روایتوں میں دو باتیں ملتی ہیں، دوست کی شکل میں پہنچا اور دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، معلوم ابا جان کالج جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے لے جا رہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، پہلے ہی بابا جان بول دیے، اب جو حکم اللہ کا ہے میں کیوں اس میں مخل بنوں؟ جو دوسرا راستہ تھا وہاں بھی فیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ڈورے ڈالا، وسوسے، کہیں تو بھی بابا بیٹے کے گلے چھری چلا تھا، کیسا بھی رکاس رہندے، پاپی رہندے، نہیں کیسا بھی رہندے، بیٹے کے گلے چھری چلا تھا۔ پرائے گلے چھری چلانا آسان ہے، خود کے گلے چھری چلانا مشکل ہے، لیکن ایمان ایسا مضبوط تھا، فرمانبرداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تینوں جگہوں پر آڑ بنا، حضرت ابراہیم نے تینوں جگہوں پر کنکریاں ماری اور اس سے کہا کہ دفع ہو جا، اور پھر اللہ کا جو حکم تھا فلما اسلم وتلہ للجبین، اکثر مفسرین نے لکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا سے کہا کہ ابا جان میرے ہاتھ پیر باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گلا کٹنے کے بعد تڑپنے کی وجہ سے میرے جسم سے خون نکلے، وہ چھینٹے آپ کے اوپر پڑے، یہ آپ کے ساتھ بے ادبی ہوگی، میرے ہاتھ پیر باندھ دو۔ اور پھر پیشانی کے بل لٹایا، اور خواب میں کیا دیکھا تھا؟ خواب میں اذبحک، ذبح کر رہا ہوں، چھری لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی، دل میں کرنا بول کو ہے، نہیں کرنا بول کو ہے؟ کیا بھائی؟ چار لوگ بولتے ہیں بخیا صاحب خاموش ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا بول کے چھری رکھی، نہیں چپ چپ اوپر رکھو، ایسا ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کرے جیسا، کرنا بول کے جنا جی گھر سے لے کے آئے سو کرنا بول کے جائے نا، نہیں دل میں کچھ تو بھی ہے، ظاہر چپ تو کرتے ہیں ہم لوگ کرے جیسا، ویسا تو نہیں ہے نا، پورا ارادہ اندر سے ہے، اللہ کا حکم ہے کرنا کرنا، 101% دل کے اندر ارادہ مضبوط ہے، اور اندر سے آدمی ارادہ کر لیا نا، پھوس آدمی بھی چاقو چلا دیتا ہے، نہیں کبھی بھی نہیں چلا سو آدمی بھی چاقو چلا، کئی بار تو اندر سے کیا ہے پھر یہ بھی ہے اس کی کرنا ہی کرنا، ارے انہیں کیسا چاقو چلا، سمجھ لیا تو کیا نہیں کرتا، انہیں سمجھ لیا، حضرت ابراہیم اسلام ارادہ کر لیے کہ خدا کا حکم ہے گلے کے اوپر چھری چلانا ہی چلانا، پھر نیچے جو لیٹ کے ہے انہوں بھی چپ چپ کے منڈی رکھی، نہیں اندر سے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیے تھے، کیا بھائی؟ ان کا بھی ارادہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو جانے کا تھا نا، ادھر بھی ارادہ مضبوط، ادھر بھی ارادہ مضبوط، ادھر بھی منافقت نہیں ادھر بھی منافقت نہیں، اور چھری کو بھی تیز کر لیا، نیچے والا کٹنا چاہ رہا، اوپر والا کاٹنا چاہ رہا، اور چھری کاٹنے کے عمل پہ لگ گئی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ بولو نا بابا، کٹ جانا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کٹانا منظور نہیں تھا، کیا منظور نہیں تھا؟ کٹانا منظور نہیں تھا، تم چاہو تمہارے ساتھ تمہاری اولاد چاہے، تو اس کے ساتھ تمہارے ارادے چاہیں، تمہارے اسباب اس کے ساتھ مل جائیں، اللہ نہ چاہے تم سب کے ارادے فیل ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ابراہیم کاٹنا چاہتے ہیں، اسماعیل کٹنا چاہتے ہیں، چھری ذبح کرنا چاہتی ہے، تینوں کے مضبوط ارادوں کے باوجود وہ ہوا جو اللہ کرنا چاہتا ہے، بتا دیا قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو، ساری دنیا مل کر بھی تجھے نفع دینا چاہے، میرا فیصلہ نہ ہو نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے میں نہ چاہوں کوئی نہیں، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، الا ان یشاء اللہ، کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ چیز پوری ہوتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، تمہارے میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔
ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اگر بات سمجھ میں آئی، مسلمانوں احساس کمتری سے نکلو، حالات کو دیکھ کر بزدلی مت اختیار کرو، یہاں پٹے جا رہے ہیں، وہاں لٹے جا رہے ہیں، یہاں عزتیں اور عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہاں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے وہ دیکھو۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عزت سے رہنا، اصل بزدلی ہم میں پیدا ہوئی ہے۔ سامنے والا پہلے جتنا طاقتور تھا آج بھی اتنا ہی ہے۔ پہلے ہم طاقتور تھے ایمان کے اعتبار سے، کوئی ماں کا حساب جو ہے لال دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جب ہم میں ایمان میں کمزوری آ گئی، اعمال میں کمزوری آ گئی، اخلاص ختم ہو گیا، بزدل ہو گئے، پھسپھسے بن گئے ایمان کے اعتبار سے، پھر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تم بتاؤ تو صحیح اپنے ایمان کی طاقت۔ قیامت تک کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تمہارے ارادے، تمہارے جیسا جذبات، تمہارے احساسات اس وقت تک جیسا نتیجہ خیز نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ کی منشا ساتھ میں شامل حال نہ ہو۔ اس لیے بندے کو تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو ساتھ میں لے کر چلنا، دعا کا راستہ اختیار کرنا۔ اے اللہ، یہ دکان کھول رہا ہوں حلال روزی کے واسطے، صرف دکان کھول لینے سے تیرا کام چلنے والا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا بھی، اللہ تیرا فیصلہ بھی ہو، روزی میں برکت بھی ہو، اتنی برکت دے کہ میں حقوق کو ادا کر سکوں۔ جب منشاء خداوندی تیری تدبیر کے ساتھ جڑ جائے گی پھر اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ پیسہ لگا کو بیٹھ گیا مل صاحب، کیا کرنا، 2 لاکھ لگاؤں، کہاں کمائش ہو گیا، اندر ہوگا، اندر نہیں تو کیا باہر ہوتا۔ تدبیر وہ اختیار کر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق بھی ہو۔ حکم کیا تھا بھائی؟ حکم کیا تھا؟ خواب میں کیا منظر دیکھے تھے؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، منڈا الگ دھڑ الگ ہوئے، سو نہیں دیکھے؟ تو دیکھیں کیا؟ نہیں دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم نے دل کے اعتبار، اللہ تبارک تعالیٰ باہر دیکھتا اندر دیکھتا، وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں کو بھی جانتا۔ تو بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے وہ سب چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ جان رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ، تمہاری حالتوں سے باخبر ہے وہ، معلوم ہے دل کے، اللہ دل کو دیکھ رہا۔ ابراہیم کے ارادے کیا ہیں، اسماعیل کے ارادے کیا ہیں، ان ارادوں کو دیکھ لیا۔ یہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہ ذبح ہونا چاہتا ہے، بس میں دیکھنا چاہ رہا تھا میرے حکم کے سامنے جھکتا نہیں جھکتا، جھک گیا۔ اللہ نے فرما دیا بس۔ اللہ فرما رہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ایسی بڑی آزمائش تھی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے صاحب، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اگر آج کلکٹر کا حکم آئے تمہارے کو بیوی بچوں دونوں کو لے جا کر ٹیگری پہ 8 دن چھوڑ کو آتی کیا جی؟ ٹیگری کتنی دور ہے؟ یہاں سے کھڑے تو دکھتی ٹیگری، خالی کلکٹر حکم دیا لے جا کر چھوڑ کو آتی، حوالہ ہو گیا رہے بولتے نہیں بولتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے حکم کے سامنے جھک گیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی ہے، تاریخ انسانی میں اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں آئی۔ اللہ جس کو بلائے مبین فرما دے، اللہ نے دیکھا کہ میرے حکم کے سامنے ابراہیم کے پاس باپ کی کوئی حیثیت نہیں، بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، بچے کی محبت کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی، اولاد، ماں باپ سب کو قربان کر دیا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے میڈھے کو بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر، اور حضرت جبرائیل آتے آتے زبان کے اوپر یہ نعرہ لگا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جبرائیل السلام اوپر سے آواز لگا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نیچے اسماعیل بول رہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بڑا تو وہ ہے، بیٹا بڑا نہیں، پیسہ بڑا نہیں، عہدہ بڑا نہیں، بڑا تو اللہ ہے، اللہ کا حکم بڑا۔ جب صاحب حضرت جبرائیل نے اسماعیل کو ہٹایا اور مینڈھے کو رکھا، وہ ذبح ہوا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن کی آیت پڑھیے صاحب،
قرآن کی آیت پڑھی کیا بولا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جی صاحب جو ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے یہ اگلے آنے والوں کے لیے سنت قرار دے دیا. یہ ادا اتنی پسند آئی. حق کیا تھا؟ حق یہ تھا گلے پر بیٹے کے چھری چلا دینا، جان کا نذرانہ دینا، یہ حق تھا. لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ جو ہے بیٹے کو ہٹا کر حساب جو ہے مینڈے کو رکھا. حق تو کیا تھا؟ اگر بیٹے کا گلا کٹ جاتا خدا کا منشا پورا ہو جاتا تو پھر قیامت تک ہر عید کے دن ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا لازم تھا نہیں تھا؟ کیا جی بولو؟ تھا نہیں تھا؟ خدا کا حکم کیا کر سکتے؟ لیکن اللہ کی کرم فرمائی دیکھیے، اس کی جگہ جانور کو ذبح کرو، ایسا ہے جیسے کہ تم نے بیٹے کی ہی قربانی دی. ایسا ہی ہے جیسے کہ بیٹے کی قربانی دی. گھر میں چھوٹے بچے رہتے نا چھوٹے بچے. بابا تنخواہ لے کو آیا، بچے سے بہت محبت ہے، تنخواہ لے سو نوٹ کے گڈیاں بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا دلداری کے واسطے. پیسے کس کے؟ وہ بابا کے نا. کس کو دیا؟ بیٹے کو دیا. دے کے بیٹا 1 روپیہ دینا بول رہا. کیا جی کیا مانگتا ہے؟ مالک کون ہے وہ گڈیوں کا؟ ارے بولنا بابا. بابا مالک ہے، اس کو معلوم ہے اس کی ایک ایک نوٹ پہ میرے مالکانہ حقوق ہیں. بچے کی ملکیت نہیں ہوتی، کمایا میں ہوں، ملکیت میری ہے. لیکن بچے کو دے کر عارضی طور پر اس کے سامنے سائل بلکہ مان رہا ہے، اور اب بیٹا ایک دینا، بیٹا ایک دینا، بیٹا نہیں بھی دیا تو تھپڑ لے کے لے سکتا. لیکن بچے کی دلداری کے واسطے بول رہا بیٹا اگر ایک بھی نوٹ دیا تو کیا بولتا؟ میرا بیٹا کتنی محبت کر رہا میرے کو، کما کے دیے سو پیسے نہیں ہوتے ہیں. بیٹا کما کے لایا سو ہے، کمائے سو کب دینا بیٹا بابا کو. تمہارے واسطے کماتے ہیں کیا؟ کمائے سو گیا دور تمہارا. بڈھے ہو گئی، جوانی میں کما کما کو کھلائیں، بڈھے ہونے کے بعد ارے داڑھ میں گلگلی ہوتی ہے، رے بیڑی کاڑی کی عادت ہے، 10 روپے دے کر تو تمہارے سے کماتا ہوں جی، میرے 4 بچے ہیں، تمہارا تمہیں کیا کی دیکھ لو ہے نا. اولاد کیا بولتی ہے آج؟ کئی بولتی ہے تو حرام حلال ایک کر کو پالیا ان لوگوں کو. اس واسطے ایسے باتیں اولاد نکال رہی ہے. حلال کھلاتا، یہ حلال کھانے والی اولاد ماں کو باپ کو رحمت کا ذریعہ سمجھ کے ان کی خدمت کرتی. اللہ کو ناراض کر کے جو اولاد کی تربیت تم نے کی، خدا کی بغاوت کر کے، خدا کے حکموں کو توڑ کر، رشوت کے پیسے، سود کے پیسے، جہیز کے پیسے، جوڑے کے پیسے لے لے کے اولاد کو جو کھلائے، یہ اولاد آج باپ کو لات نہیں ماری تو کیا ماریں گی؟ حرام کا پیسہ جیسا پیٹ میں جائیں گا ویسے اعمال نکلیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کو؟ پھر شکایت کر لیتے پھر رہے مول صاحب بیٹا ایسا کر رہا، بیٹا ایسا کر رہا. مالک یہ ہے، تنخواہ اس کی، کمایا یہ. بیٹے کو دیکھے کیا بول رہا؟ بیٹا 1 روپیہ دینا. بیٹا دے دیا، باپ اٹھا کے سینے سے لگا لیتا. کیا بھائی؟ ارے لگا لیتا نہیں لگا لیتا؟ لگا لیتا. اللہ تعالیٰ سب اللہ کا ہے، یہ دیا ہوا. جوانی اللہ کی، عمر اللہ کی، زندگی اللہ کی، پیسہ اللہ کا، وقت اللہ کا، ذہن اللہ کا، حساب یہ جو ہے صلاحیتیں اللہ کی، مال اللہ کا، جی بیوی بچے اللہ کے. یہ سب کچھ دے کے اللہ فرما رہی تیرے گود میں ڈال دیا، تیرے حوالے کر دیا. مالک آج بھی وہی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن پڑھو، صاف طور پہ کہہ دیا اللہ نے، ہم نے خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین، ایمان والوں سے ان کے مال، ان کی جان، سب کچھ خرید لیا جنت کے وعدے کے اوپر کہ ہم تم کو جنت دیں گے. سب کچھ دینے کے بعد ہماری جھولی میں ڈال دیے، عمر دے دیے، پیسہ دے دیے، اولاد دے دیے، بیوی دے دیے، صلاحیت سب کچھ دے دیے. اب فرما رہے ارے سال میں 1 مرتبہ قربانی دے رہے. بول رہے کیا کرنا؟ بولو. وہ بچہ کیا کریا تھا وہ کرنا.
ان کو تنخواہ ملتی بول کو مول صاحب ایسی بولتی ہیں، یا ہمیں تپنا پڑتے ہیں کہتے قربانیاں دینا کہتے. ایک صاحب جمعے کی نماز یہاں پڑھی، باہر نکل کیا بولتے خرچ رسو کون ادا کرنا، کہ میرے بابا واسطے خرچہ کرے کون کرا بولی رہے خرچہ، میرے احسان کو کرا اللہ نے خرچہ لے بولی تیرے کو، ڈیولپمنٹ کا خرچہ کہتے 10-10 لاکھ روپے لے کو، باہر نکل کیا بولتا ہے قرض رسو نہیں معلوم کہاں سے لاکھ کو دینے کا، تو میرے احسان کو دے رہا، احسان کر اللہ کے اوپر. جب بیٹا دیتا ہے تو اللہ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور اس کی جسم منہ مانگی مرادیں پوری کرتا ہے، جیسے کہ باپ بیٹے سے جب منگنے کے بعد دیتا ہے تو اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے. اللہ کا قرب ملا نہیں ملا؟ ارے بولو نا بابا، ملا. قرب لینا چاہ رہے نہیں چاہ رہے؟ 1500 روپے میں اگر اللہ کا قرب مل رہا ہے، سستا سودا ہے مہنگا سودا ہے؟ خالی 3 آدمی بول رہے، بخور مسجد والے بول رہے بہت مہنگا ہے. بول صاحب کیا بھائی پیچھے والے کیا بول رہے؟ مہنگا ہے سستا ہے؟ اللہ کا قرب مل رہا ہے. کتنے 1500 کھا گیا رہے بیڑی کاڑیا میں، حساب ڈال کو دیکھ، گٹکیا کا حساب ڈالیا تو ہزارہ میں ہے نہیں. ولیمے کے دن خرچ کرے سو الگ ہی ہے، وہ حساب اتنا کو پھر اللہ کا قرب. یہ کس کا ہے پیسہ؟ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں لے سکتا کیا جی؟ بچہ اگر نہیں دیا منگنے کے بعد اس کی جھولی میں نوٹ کی گڈیاں ڈالنے کے بعد نہیں دیا سمجھو بابا لے لیتا نا تھوڑی دیر کے بعد، طوعاً و کرہاً، تو چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ لے لیتا رکھتا. بچہ نادان ہے وہ لے لیتا ختم. جب کیا کرتا؟ جب سینے سے لگاتا بابا خطرناک ہوتا بڑا ہونے کے بعد انہیں امو اب بھی نہیں دیتا ہے، بعد میں کہا دیتا، بولتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی دل کی حالت کو دیکھ رہا. اللہ کا کیا کرم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا، سب کچھ اپنی چیز ہمارے حوالے کر کے فرما سال میں 1 مرتبہ قربانی دے رہے میاں، اتنا ثواب جتنا ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری جلائی اتنا ثواب. اس لیے یہ موقع زندگی میں پھر آئندہ آئیں گا نہیں آئے گا نہیں معلوم. کون اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتا؟ ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کے قریب ہونا چاہتا. اس لیے جیسے دوسرے کاموں میں تپنا پڑ کو آگے پیچھے کر کو صدر لے کو کر لیتا نا، ویسے ہی اس کو بھی صدر لے کے 1500 1550 روپے میں ایک قربانی ہو رہی ہے، ایسا جیسا کہ بیٹے کو قربان کرے ستا ثواب. سرکار سے پوچھا گیا کیا ہے؟ فرما تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. پوچھا کیا ملے گا؟ ہر بال کے عوض میں 1 نیکی ملے گی. ہر بال کے عوض میں 1 نیکی ملے گی. اس واسطے اس کا اہتمام کریں کہ ہم جو ہے یہ جو قربانی کے دن آنے والے ہیں، ابھی سے ہم تھوڑا سا اپنے اخراجات میں حساب تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگلی جمعہ چونکہ ہمارے کو موقع مل گیا، ہفتے کے دن عید ہے، اگلی جمعہ انشاءاللہ قربانی کے پورے ضروری مسائل اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. ایک بات اس وقت میں ذہن میں رکھو، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، جس کے پاس 33,000 روپے کی مالیت ہے، کتنے؟ 33,000، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، بیلنس کی شکل میں، یا گھر میں زائد سامان کی شکل میں بیچے تو اتنے پیسے آتی، اگر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ گئے 100 سال ابا کے نام پر دیے تھے، بول صاحب آپ کے بڑے بیٹے کے نام پر دیں گے، بولتے ہیں یہ کوسا سیریل ہے رے، لائن سے ایک کے بعد ایک کو دینے واسطے. یہ سیریل میں چلنے والا کام نہیں ہوتا. یہ بیوی کے گلے میں سونا ہے، پیرا میں پٹیاں ہے، 33,000 روپے کا، تو بیوی قربانی دینا واجب ہے. مرد کے نے اتنا پیسہ ہے، سامان ہے، بیچے تو آتا، اس کو اس کی الگ قربانی دینا. سمجھ آ رہا؟ بڑا بیٹا کما لے رکھ لیتا ہے تو اس کی بھی الگ دینا. گھر میں بھوا کو منگ کو لانا، کیا ڈالتے ہیں 3 تولے 10 تولے، وہ لڑ کو لے کو آئے، بہو کو لانا معلوم، اگر کی قربانی کون دینا؟ بہو کے اوپر یہ صاحب اگر اتنا زیور ہے اس کی قربانی دینا. بیٹیاں ہیں اگر اس کے پاس اتنا سونا چاندی ہے، اس کے نام پر پیسہ ہے، قربانی دینا. ہر ایک جس کے پاس بھی 33,000 روپے کی مالیت ہے اس کے اوپر قربانی واجب. یہ سیریل میں دینے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تمہاری نماز تمہیں پڑھنا، میری نماز میرا پڑھنا ہے، تمہاری خبر کا حساب تمہارے کو ہے، میری خبر کا حساب میرے کو ہے. ایسا نہیں ہے سیریل سے ایک کا دینے کا. اور چھوٹے بچوں کا مسئلہ، پہلے جن پر واجب ہے ان کا دینے کے بعد
ابھی اتنی کیپیسٹی ہے دے سکتا تو دینا. سمجھ میں آگے بات. رہ گیا مرحومین کا, تو مرحومین کا بھی یہ صاحب قربانی اپنی طرف سے دے سکتے ہیں, مگر پہلے اپنا دینے کے بعد بچوں کا دیو, جی صاحب مرحومین کا دیو, سرکار کے نام پہ دو, کس کے بھی نام پہ دو, پہلے اپنا واجب دینے کے بعد اگر اور اتنی کیپیسٹی ہے تو دوسروں کے نام پہ بھی دے سکتے. بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اور اس سلسلے میں مفتی عبدالصبور صاحب جو ہمارے عرفات کے امام صاحب, انہوں نے ایک کتاب جو ہے مسائل عیدین اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے متعلق جو ہے انہوں نے تیار کی ہے. 5 روپے اس کی قیمت ہے, جاتے وقت میں وہاں سے لے جائیں. یہ صاحب جو ہے اس کے اندر قربانی کے, میں تو پڑھا نہیں, ابھی آتے خط میں انہوں نے فون کیا تھا, تو اس میں کیا ضروری مسائل ہیں کہ کن کے اوپر قربانی واجب اور کیسے جی صاحب جو ہے قربانی دینا, جانور کیسا ہونا, وہ سب تفصیلات آپ دیکھ لیں گے. بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلی جمعہ بتایا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.